اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے میں آپ کو روشناس کر رہا ہوں۔ جو لوگ آلریڈی انڈسٹری میں ہیں وہ جانتے ہیں، تو لہٰذا دے ول بی کائنڈ آف ری لیونگ واٹ آئی ایم سیئنگ ایکچولی۔ اسٹریس کی میں بات کر رہا تھا۔ اسٹریس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ بنیادی فیکٹرز اگر دیکھے جائیں تو پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ فارماسیوٹیکل بزنس بھی بزنس ہے، اینڈ آل بزنسز آر فار پروفٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی دوائی والی کمپنی یہ سوچ کے کاروبار نہیں کرتی کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، وہ فی سبیل اللہ کام کر دے گی، یا وہ لوگوں کو بڑا کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ بزنس کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایک بہرحال بزنس ہے، اور اگر یہ بزنس کے اصولوں پہ نہیں چلے گا تو انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ سو ایوری بزنس ہیز ٹو ارن پروفٹ ٹو کیپ رننگ اینڈ ٹو کیپ گروئنگ آلسو۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن انشا نے کہا تھا، لکھا تھا اپنی کتاب میں، کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو ملازم رکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کا تو ابن انشا مرحوم کا تو ریفرنس جو تھا نا، وہ پرانے راجے مہاراجے بادشاہ وغیرہ تھے جن کی کوئی خاص تعلیم نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بات آج بھی ٹھیک ہے، یہ آئندہ بھی ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ تعلیم کا اور ذہانت کا اور پیسوں کا کوئی آپس میں واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کئی ایک انٹرپرینور بہت سی انڈسٹریز، کیا سبھی انڈسٹریز میں ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، لیکن ان کی سینس بہت ہے بزنس کی، ان کا انسٹنکٹ بڑا اسٹرانگ ہے، اس لیے دے آر ویری سکسیزفل بزنس مین ایکچولی۔ اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی اس طرح کی اگزامپلس ہیں، آلدو کم ہیں لیکن ہیں بہرحال۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ بہرحال چونکہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں لیتے جس طرح سے شاید ایک ذرا زیادہ بہتر پڑھا لکھا آدمی لے گا، تو وہ اس کی وجہ سے بھی ایک سٹریس کریٹ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے انٹرپرینورس بھی دے گیٹ اسٹک ود سم پیپل اور سم گروپ آف پیپل، کہ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اور بس وہ ان کے عادی ہیں اور وہ ان کے عادی ہیں، اور اب انہوں نے یعنی وہ بھی ان کو بھی سکون ہے کہ اچھا یار یہ بندہ بیٹھا ہے نا 20 سال سے، بس ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے گا، میرا بزنس چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، میری تسلی کے مطابق چل رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے مجھے اس سے دلچسپی نہیں، یہ سیاہ کرے سفید کرے، ٹیم رکھے نکالے، جو مرضی کرتا رہے۔ اور یہ ہیں ایگزامپل بہت سی انڈسٹری میں ہیں جہاں پہ کچھ لوگ جو ٹاپ پہ ہیں، دے ہیو بیکم کائنڈ آف آل اومنی پوٹنٹ اینڈ پاورفل، اس لیے کہ انٹرپرینور ان کے ڈے ٹو ڈے معاملات میں دخل ہی نہیں دیتا، اس کو دلچسپی نہیں ہے، اسے دلچسپی اس سے ہے کہ اسے اس کا پروفٹ مل رہا ہے، اور چونکہ اس کا پروفٹ اس کو توقع کے مطابق مل رہا ہے تو اسے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دس از اے مسٹیک آن دی پارٹ آف دی انٹرپرینورز فار ٹو ریزن۔ ایک تو دیکھیے، کسی بھی شخص پہ جب آپ سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی تو بہرحال کسی کا پتہ نہیں چلتا نا، خدا نخواستہ وہ صاحب بیمار ہی ہو جائیں، وہ صاحب اچھا بھی کام کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ ڈسیبل ہو جائیں، وہ اللہ نہ کرے لیکن وہ نہ رہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے کبھی دلچسپی نہیں لی، تو پھر کیسے چلائیں گے کام آپ؟ یو ول بی ان اے وائڈ ایکچولی، اینڈ یور بزنس ول بی سیریسلی امپیکٹڈ ایکچولی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو وہ ساری دنیا میں یہ قصہ ہے، ہمارے ہاں بھی بہت ہے، کہ مس یوز آف اتھارٹی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مس یوز آف اتھارٹی یا ایبیوز وہ آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سٹریس بھی کریٹ ہوتی ہے، لیکن جو بہرحال انٹرپرینورز کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ جو ان کو چاہیے کہ اپنے انٹرپرائز کے معاملات میں فلی انوالوڈ ہوں اور اس کو لے کے چلیں اچھے طریقے سے، اور اس کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں پوری طرح سے شامل رہیں، اور اپنی انپٹ بھی اس میں شامل کریں اور چیزوں پہ نظر رکھیں، rather than just keeping a bird eye view kind of thing، کہ اچھا ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا، خیر ہے، بس ٹھیک ہے، سیل ہو گئی نہ ہو گئی بس۔ اس کی وجہ سے یہ کیسکیڈ نیچے بھی کرتا ہے۔ اچھا، سٹریس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ جو مینیجرز ہیں انہوں نے بھی چونکہ یہ طریقہ دیکھ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، وہ بھی وہی فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رزلٹ لے آئیں، جو مرضی کریں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ
مجھے یاد ہے بڑا زمانہ پہلے آئی واز سٹنگ ود اے ڈاکٹر ان اے اسمال ٹاؤن ایکچولی. تو ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دیکھا, اس کو کوئی اپینڈکس وغیرہ کا کوئی ایشو تھا غالباً, تو انہوں نے اس کا آپریشن کرنا تھا. چھوٹے موٹے آپریشن وہ کر لیتے تھے, کوئی ہی واز ناٹ اے سرجن ریئلی, لیکن کر لیتے تھے چھوٹے موٹے آپریشن. تو انہوں نے اسے کہا سرائکی میں کہ ول ایک قلعہ بیچی آؤ تو ول میرے کو آ بن جو تساں, یعنی 1 ایکڑ بیچاؤ تو میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے, نہایت اطمینان سے سکون سے انہوں نے کہا. پتہ نہیں اس بیچارے کے پاس 1 ہی ایکڑ ہے یا 2-4 ایکڑ ہیں جس میں سے وہ بیچ کے لگا دے گا اس کے اوپر. تو یہی حال آج کل مینیجرز کا بھی ہے کچھ کا. وہ کہتے ہیں جی اپنا جو مرضی کریں, چاہے قلعہ بیچیں آپ, چاہے اپنی بھینس بیچیں, چاہے آپ جو مرضی کریں, یہ کام یہ مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس سے بھی سٹریس کریٹ ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریشنل نہیں ہیں. چونکہ دیکھیے سٹریس کا جواب ہمیشہ کسی ریشنل چیز سے ہو سکتا ہے, اور ریشنل چیز یہ ہے کہ جو ایکچولی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان کی روشنی میں پھر چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے, تو پھر ہر کسی کی بات سمجھ میں بھی آئے گی اور وہ کام بھی بہتر ہوگا اور رزلٹس بھی بہتر ہوں گے اور سٹریس کی ضرورت نہیں ہوگی اور سٹریس آٹومیٹیکلی کم ہونے لگ جائے گی. تو یہ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے ظاہر ہے, جیسے میں نے کہا کہ چونکہ کمپیٹیٹیونیس بہت ہے, ان فائٹنگ بہت ہے ود ان دی انڈسٹری, تو وہ جس کو یہ جو بڑی مشہور بلو اوشن اسٹریٹجی ہے اس میں وہ اس کو ریڈ اوشن کہتے ہیں نا, کہ جہاں مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور خونم خون ہے. تو یہی حال فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے جو ٹاپ کمپنیز ہیں ان کے درمیان بھی ہے. اور کیونکہ نیچے والے تو ابھی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں نا, وہ ذرا دوسرے ایرنا میں لڑ رہے ہیں, یہ اوپر والے ذرا بڑے ایرنا میں لڑ رہے ہیں, اور کافی سیریس کمپیٹیٹیونیس ہے. اور جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو سٹریس بڑھتی ہے, ہر کسی کے لیے بڑھتی ہے. سو نو بڈی از ایٹ پیس ایکچولی نا. تو ہر کوئی سٹریس میں ہے اور ہر کوئی اسی مشکل میں پڑا ہوا ہے. بہرحال اس کا میں جواب اگلی نشست میں دیتا ہوں کہ سٹریس کو کم کرنے کے لیے پریکٹیکلی کیا کر لینا چاہیے. اور آئی تھنک نیکسٹ اور ایک اور اس کے بعد ویل کلوز دس ٹاپک انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.